کسی کا محتاج نہ رہوں اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ میرے رزق میں ایسی برکت دے کہ میں کسی کا ڈر نہ دیکھوں اور کسی کا دل نہ دکھاؤں۔ اے رزق کے مالک مجھے اتنا دے کہ عزت بچی رہے اور مانگنے کی ذلت سے بچ جاؤں۔ یا رب اتنا رزق عطا فرما کہ غربت میرے دروازے سے بھی نہ گزرے اور میرے ہاتھ کسی کا سہارا بن جائیں۔ اے میرے رب اگر رزق میں کمی ہے تو صبر دے اور اگر زیادتی ہے تو شکر کی توفیق دے، بس کسی انسان کے سامنے جھکنے سے بچا لے۔ یا اللہ رزق اتنا دے دے کہ میری دعائیں کسی کے کام آ جائیں اور میں محتاجی سے نکل کر مددگار بن جاؤں۔ یا اللہ میری جھولی خالی ہے، دل امید سے بھرا ہے، تو خالی دامن کو بھر دے کہ اب کسی سے مانگنے کی ہمت نہیں رہی۔ یا اللہ بے بسی کی وہ راتیں ختم کر دے جن میں بچوں کے سوال آنکھوں سے بہہ جاتے ہیں اور ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ اے اللہ میرے ہاتھوں کو دینے والا بنا، مانگنے والا نہیں، اور میرے دل کو قناعت سے بھر دے۔ السلام علیکم۔ نماز میں الحمد پڑھنی کیوں ضروری ہے؟ الحمد دراصل اپلیکیشن کا مضمون ہے جو حاکمی اعلیٰ رب العالمین نے خود اپنے بندوں کو سکھایا تاکہ عرضی کا مضمون میں کسی قسم کی کمی نہ ہو جائے۔ اور نماز کے متعلق آپ پہلے ہی معلوم کر چکے ہیں کہ نماز عدالت علانیہ کی حاضری کا نام ہے۔ اب اگر کوئی شخص عدالت میں حاضر تو ہو گیا لیکن حاکم کے سامنے کوئی اپلیکیشن یا عرضی پیش نہ کرے تو پھر عدالت سے کیا ملے گا؟ یا عدالت میں بھی حاضر ہو گیا، اپلیکیشن بھی دے دی، لیکن اپلیکیشن کا مضمون یا تو حاکم کی شان کے مناسب نہ ہو یا اپلیکیشن دینے والا اپنے پورے مطلب کو اس میں واضح اور ظاہر نہ کر سکے، تب بھی عدالت مفید نہ ہوگی۔ اس لیے ہر شخص پر اگر اپلیکیشن کا مضمون چھوڑ دیا جاتا تو یہ اپلیکیشن پیش کرنے والا مالک کی شان کے مناسب اپلیکیشن نہ دیتا، یا اس کی شان کے مناسب بھی اگر اپلیکیشن دے دیتا تو اپنے مطلب کو اس میں پوری طرح ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف سے عرضی کا مضمون بتا دیا تاکہ اس کی شان کے مناسب ہو اور بندے کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور جامع بھی ہو۔ نماز میں رکوع کیوں فرض ہے؟ رکوع سے پہلے بندے نے جو اپلیکیشن پیش کی تھی رب العالمین کے دربار میں، اس نے اس کو قبول فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر سورت کو ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تیری اپلیکیشن قبول ہوئی اور تیرے سوال کو ہم نے پورا کیا۔ اس قبولیت اور جواب کے شکریہ میں بندے نے رکوع کیا، وہ فوراً اپنے سر کو جھکا کر کمر سامنے کر دی کہ اے میرے مالک تیرے غلام کا ناقص سر اور کمر حاضر ہے، میں اس کا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ بندہ اس سے بالکل عاجز ہے۔ یہ سر بھی تیرے سامنے موجود ہے، تو اس میں جو چاہے خیال پیدا کر دے، یہ کمر بھی حاضر ہے، تو اس میں جس قدر چاہے عمل کرنے کی قوت دے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے تمام گناہ جمع کر کے گٹھی کی شکل میں اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب انسان رکوع میں جاتا ہے تو سارے گناہ سر کے اوپر سے گر جاتے ہیں۔ کنز الاعمال میں آیا ہے۔ رکوع کے بعد نمازی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ بندہ خوش ہو کر مقصد پورا کر کے زبان سے سمیع اللہ لمن حمدہ سن لیا، مولا نے جو کچھ اس کی بارگاہ میں درخواست کی گئی کہتا ہوا کھڑا